مری میں کتنے سانحہ ہوا، کتنے لوگ مارے گئے؟ مری اور اس علاقہ کی انتظامیہ کی غفلت کا نتیجہ ہے یہ اتنی اموات جو ہیں، اور ان ذمہ داران کو کڑی سے کڑی اور سخت ترین سزا دینی چاہیے۔ اور حقیقی طور کے اوپر کیا ہوتا ہے، لوگ تو اپنی خوشیوں کو منانے کے لیے جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ، جبکہ حقیقی خوشی جو ہے وہ اللہ ہی کے ذکر میں ہے، راحت جو ہے وہ اللہ ہی کی یاد میں ہے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ اجتماع ان مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے جو سانحہ مری میں انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان افراد جو کہ صحیح العقیدہ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ امام علامہ محمد فاسی آپ نے یہ شرح لکھی ہے دلائل الخیرات شریف کی جی، اس میں خوشخبری ہے کہ ہر متقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ علامہ فاسی اس کو لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو امام طبرانی نے اور دیگر محدثین نے بحقی میں بھی دیگر حدیث کی کتب میں بھی ہیں کہ آل محمد کل تقی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہر متقی ہے۔ قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اور اپنے پیچھے اپنا مال چھوڑتا ہے تو اس کے قریبی رشتہ دار وراثت کے مستحق ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو درم دینار کا وارث نہیں بنایا، بلکہ علم، تقوی اور استقامت ورثے میں دی ہے۔ لہذا جسے ان امور میں سے کچھ حصہ ملا اس نے آپ کے ورثہ سے حصہ پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہی آپ کے ورثے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ کون؟ متقی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، بعض حضرات نے کہا کہ اہل تقوی کو مجازن آل قرار دیا گیا ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک رکھا اور ان سے مغفرت کا وعدہ فرمایا، لہذا آل کا اطلاق مجازن ہر اس متقی پر کیا جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور گناہ بخش دیے۔ یہ مجاز کلام عرب میں معروف ہے، جیسے کہتے ہیں تمہارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جنہیں تمہاری ماں نے نہیں جنا، ایسے دوستوں کو مجازن بھائی کہا گیا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ حضرت سلمان فارسی آپ کے متعلق یہ کہا گیا آپ جبکہ آپ کی آل میں سے نہیں ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت سے ہیں۔ اس لیے تقوی اور طہارت اور اتباع رسول یہ مقصود زندگی ہونا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایات جو ہے نا وہ ہمیں میسر ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ کا قرب بھی ملے گا۔ اور یہ خوشخبری ہے کہ ہر متقی حضور کی آل ہے۔ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہیں سورۃ کوثر کی، اس کی تفسیر جو ہے نا وہ حضور سینہ غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی آپ نے غنیۃ الطالبین میں لکھی ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اچھا، کوثر سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوثر سے خیر کثیر مراد ہے، جس میں قرآن پاک، نبوت اور وہ نہر بھی شامل ہے جو جنت میں ہے۔ وہ نہر جنت کے وسط سے جاری ہوتی ہے، اس کا اندرونی حصہ کھوکھلے موتی سے بنا ہے اور اس کے کناروں پر سبز یاقوت کے قبے ہیں،
اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ ملائم ہے، اس کا کیچڑ خالص کستوری سے اور مٹی سفید کافور سے، اور اس کی کنکریاں موتیوں اور یاقوت سے ہیں، اور اس کا پانی تیر کی طرح سیدھا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے 5 نمازیں ادا کیجئے اور قربانی کے دن اونٹوں کی قربانی دیجئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھنے سے مراد عید کی نماز ہے، اور نحر سے مراد منا میں اونٹ قربان کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تکبیر کے لیے اپنے ہاتھ ہنسلی کی ہڈی تک اٹھاؤ۔ بعض کہتے ہیں منحر سے مراد یہ ہے کہ اپنے سینہ کو قبلہ رخ کی طرف کر لو۔ ان شانیہ کا الابتر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ بے شک آپ کا دشمن نسل بریدہ ہے، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، ابتر ہوگا۔ اس آیت کا جو نزول ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ باب صفا پر آپ سے عاص بن وائل کی ملاقات ہوئی، وہ کعبہ میں داخل ہو رہا تھا۔ انہی دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور اہل عرب کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی نرینہ اولاد باقی نہ رہے جو اس کی وارث بن سکے تو وہ اسے ابتر کہا کرتے تھے۔ جب عاص بن وائل اپنی قوم کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا تمہاری کسی سے ملاقات ہوئی؟ تو اس نے کہا معاذ اللہ وہ ابتر تھا حضور کے متعلق۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن اور آپ سے بغض رکھنے والا وہی خیر سے دور اور الگ ہے، اور ابتر حقیقی طور کے اوپر آپ کا جو منکر ہے، آپ کی شان میں کمی کرنے والا ہے، آپ کی عزت میں فرق لانے والا ہے، حقیقی طور میں وہ ابتر ہے، اور وہ عاص بن وائل ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہمیشہ میرے ذکر کے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا، اور سورہ نشرہ میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جی اللہ، اور کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ آپ سے وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو دورہ کر دیا تھا، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی تو عید والے دن لیا جاتا ہے، جمعہ کے دن لیا جاتا ہے، ممبروں پر، مساجد میں، محافل میں، حتیٰ کہ خطبہ نکاح میں، نماز کے اندر۔ کون سی جگہ ہے جہاں پر میرے آقا و مولا کا ذکر خیر نہیں ہوتا؟ آپ کا نام نامی اس میں گرامی نہیں لیا جاتا، بلکہ آپ کے نام کی برکت سے لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہیں، لوگوں کی عزتیں وابستہ ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارا اجتماع بھی آپ ہی کی نام کی برکت سے ہے کہ اس اجتماع کا اصل مقصد، مدعا اور منزل کیا ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اور ہم نہیں، 1400 سال سے لے کر یہ نظریہ، یہ ویژن چلتا آ رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ واطیع اللہ واطیع الرسول جو ہے، یہ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میری اطاعت کے ساتھ میرا ذکر کرو، میں اپنے ثواب سے تمہیں فراموش نہیں کروں گا۔ یعنی جو جزا ہے، جو عطا ہے، جو مغفرت ہے، جس دم تم طلب کرو گے میں وہ عطا کروں گا۔ یہ حضور سینہ غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں لکھی ہے یہ بات۔
جی آپ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک عذاب موجود ہے، عارف کا عذاب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جانا ہے۔ جب بندہ یاد الہی میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر کا مسکن بن جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر شیطان جو ہے نا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کہ جیسے انسان کے قریب شیطان جاتا ہے، جنات جاتے ہیں تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب معلوم اس بات سے، اس روایت سے کیا ہوا کہ جب آدمی ذکر الہی میں مشغول ہو جائے تو پھر اس کا جو شیطان ساتھ وسوسے ڈالنے والا ہے یا خراب کرنے والا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے، اور پوچھتے ہیں جنات اسے کیا ہوا، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ اسے انسان نے جکڑ لیا ہے۔ یہ ہے ذکر الہی کی برکت۔ تو ذکر الہی کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، ذکر الہی کرنے سے قرب الہی ملتا ہے۔ ذکر الہی کرنے والی جو زبان ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم مجھے جس مجلس میں یاد کرتے ہو میں اس سے بہتر مجلس میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو آپ لوگ جو ہلکا ذکر میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو نظریہ کے ساتھ آ کے بیٹھا کریں، مقصد کے ساتھ آ کے بیٹھا کریں۔ اچھا مقصد کیسے ہے؟ حضور غوث پاک لکھتے ہیں کہ یہ جو مشائخ ہوتے ہیں نا، مشائخ کنہیں کہتے ہیں؟ مشائخ ہمارے یہاں تو آج کل زبان میں جو سلسلہ طریقت کے رہبر و رہنما ہوں، پیر و مرشد ہوں، ہم انہیں مشائخ کہتے ہیں، لیکن حقیقی اور بنیادی طور کے اوپر یہ جو سلسلہ ہے یہ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے جاری ہے۔ جو مشائخ ہوتے ہیں، حضور غوث پاک لکھتے ہیں کہ مشائخ جو ہیں خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ مشائخ ہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ ہیں، یہی خدا کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی دروازے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راستہ ملتا ہے، شاذ اس سے مستثنا ہے، ورنہ ہر مرید کے لیے شیخ کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا خود انتخاب فرمائے اور اس کی تربیت فرمائے، اور شیطان اوس سے خود ہی اس کی حفاظت فرمائے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ویسے کرنی کے ساتھ اس نے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، حضور غوث پاک لکھتے ہیں کہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے معاملات فرماتا ہے تو پھر اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے لکھا یہ صورتیں شاذ ہیں، لیکن اکثر اور عام طریقہ وہی ہے جس کو ہم نے بیان کیا۔ یہی طریقہ زیادہ سلامتی اور بہتری کا ہے کہ عارف کے لیے اس کے ذکر سے دور ہو جانا عذاب ہے۔ عارف کسے کہتے ہیں؟ جو جانتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ماننا، ماننے سے مراد یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے، مانتے ہیں سب کے، ہلکا ذکر بھی لگتا ہے، اجتماع بھی ہوتا ہے، لیکن جاننے والا اسے کہتے ہیں۔ جیسے آپ حضرات آج بیٹھے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہو گیا آج کی اس نشست کے بدلہ میں، اس نشست میں، کہ ہر چیز کا عذاب ہوتا ہے، اور عارف کا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے۔ اب عذاب کی بات ہے نا، یہ دیکھیں یہ کیا ہوا مری میں، مری میں کتنے سانحہ ہوا، کتنے لوگ مارے گئے۔ اور غور کریں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے، تو وہ بیٹی کیا کہتی ہے کہ میں نے واپس نہیں جانا۔ اب نہ اس کو پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے، نہ ویڈیو بنانے والے کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی بات بچی کر رہی ہے، پوری دنیا کو سامنے نظر آ گیا۔ تو وہ واپس تو آئیں گے اپنے گھر میں، لیکن مردہ جسم کے ساتھ۔ مری
اور اس علاقہ کی انتظامیہ کی غفلت کا نتیجہ ہے یہ اتنی اموات جو ہیں، اور ان ذمہ داران کو کڑی سے کڑی اور سخت ترین سزا دینی چاہیے، اور حکومت کو وہاں پر جو پھنسے ہوئے افراد ہیں ان کو فوری نکالنا چاہیے، اور ان کے پاس یہ جو سانحہ ہے یہ ایک سبق سے کم نہیں ہے کہ جتنے افراد کی گنجائش ہو اتنے افراد کو جانے دو، اس سے زیادہ نہ جانے دو۔ اور حقیقی طور کے اوپر کیا ہوتا ہے، لوگ تو اپنی خوشیوں کو منانے کے لیے جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ، جبکہ حقیقی خوشی جو ہے وہ اللہ ہی کے ذکر میں ہے، راحت جو ہے وہ اللہ ہی کے ذکر میں ہے، وہ اللہ ہی کی یاد میں ہے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ اجتماع ان مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے جو سانحہ مری میں انتقال کر گئے۔ اللہ تعالی ان افراد جو کہ صحیح العقیدہ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرمائے۔